شیخ حسینہ واجد ملک کی بااثر خاتون سے ملک سے فرار تک۔ دوستو، شیخ حسینہ واجد نے اسی سال جنوری میں الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی، مگر صرف 7 مہینے کے اندر اقتدار ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں 1 ماہ سے جاری بحران کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ ایک ہیلی کاپٹر میں انڈیا روانہ ہو گئی ہیں، جبکہ مشتعل مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی فوج کے سربراہ جنرل وقار الزمان نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت کا اقتدار بہت تیزی سے ان کے ہاتھوں سے نکلا ہے۔ جولائی میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء نے احتجاج کیا، جو بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیل گیا۔ اس دوران تشدد تک میں تقریباً 250 کے قریب افراد مارے گئے، جبکہ 11,000 کے قریب لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس احتجاج کی بنیادی وجہ کوٹا سسٹم کی بڑے پیمانے پر مخالفت تھی، جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جاری و ساری ہے۔ بنگلہ دیش میں نوکریاں کوٹے کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔ 30% نوکریاں بنگلہ دیش کی تحریک آزادی میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص تھیں۔ اس کے علاوہ 56% کوٹا اقلیتوں، قبائل اور پسماندہ برادریوں کو مشترکہ طور پر دیا جاتا تھا۔ 2018 میں ایک بڑے عوامی احتجاج کے بعد اس کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ البتہ بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے اس سال جون میں یہ کوٹا بحال کر دیا، جس کے بعد جولائی میں طلباء نے یونیورسٹیز میں احتجاج شروع کر دیا۔ جب بنگلہ پولیس کے علاوہ یہاں کا جو اسٹوڈنٹ معاملہ تھا، جو عوامی لیگ کی اسٹوڈنٹ ونگ تھی، اس نے تحریک کو زبردستی روکنے کی کوشش کی تو حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ شیخ حسینہ واجد نے 14 جولائی کو ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کی مخالفت کرنے والوں کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا تھا، جس پر احتجاج میں مزید شدت آ گئی تھی۔ اس کے بعد عدالت نے کوٹا سسٹم دوبارہ ختم کر دیا، مگر مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ حکومت اس دوران مارے جانے والے افراد کے خون کا حساب دے اور شیخ حسینہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ حسینہ واجد پچھلے 15 سال سے برسر اقتدار تھیں۔ ان کے دور میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر تعمیر ہوا اور بنگلہ دیش کی فیکس آمدن صرف 10 سال میں 3 گنا ہو گئی۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس دوران 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر اٹھ کر آ گئے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ترقی کی جو یہ رفتار ہے دوستو، یہ کافی حد تک نیچے آ گئی تھی اور اس کی وجہ سے لاکھوں نوجوان بے روزگار ہو گئے۔ دوسری جانب حسینہ واجد کی حکومت کا انسانی حقوق کا ریکارڈ اچھا نہیں۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو سختی سے دبانے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ حکومت پر تنقید کرنے والے 15 سال سے لاپتہ ہیں۔ اس سال جنوری میں ہونے والے انتخابات میں شیخ حسینہ نے 75% نشستوں پر کامیابی حاصل کی، مگر حزب اختلاف کے بائیکاٹ کی وجہ سے ٹرن آؤٹ صرف 40% رہا، جبکہ اس سے پچھلے انتخابات میں یہ شرح 80% تھی۔ حالیہ انتخابات میں بھی دھاندلی کے الزامات لگے اور امریکی محکمہ خارجہ نے بھی کہا کہ یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے۔ 76 سالہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے بانی والد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ دوستو، 1975 میں جب ایک فوجی بغاوت کے دوران شیخ مجیب کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا تو اس وقت شیخ حسینہ اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ہمراہ یورپ کے دورے پر موجود تھیں اور اسی وجہ سے ان کی جان بھی بچ چکی تھی اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوستو، مارشل لا کے دور میں انڈیا میں انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کر لی اور جلا وطنی ہی کے دوران انہیں شیخ مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ کا سربراہ منتخب کر لیا گیا۔ پہلی بار 1996 میں انتخابات جیت کر وزیر اعظم بنی۔ 2009 میں دوبارہ اقتدار میں آئیں، تب سے اب تک وہ 4 مسلسل انتخابات جیت چکی ہیں۔ شیخ حسینہ کو 2018 میں ٹائم میگزین نے دنیا کے 100 بااثر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا، جبکہ فوربس میگزین انہیں 3 بار دنیا کی طاقتور ترین خاتون قرار دے چکا ہے۔ حسینہ کی مدت اقتدار کو کامیابیوں اور تنازعات دونوں سے عبارت ہے۔ انہیں بنگلہ دیش کی معیشت اور گورنمنٹ صنعت کو بہتر بنانے کا سہرا دیا جاتا ہے اور میانمار سے فرار ہونے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو پناہ دینے پر بین الاقوامی تعریف حاصل ہوئی ہے۔ تاہم ان کی حالیہ انتخابی فتوحات حزب اختلاف کے بائیکاٹ اور دھاندلی کے الزامات سے دھندلی رہیں۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان پر حزب اختلاف کو سختی سے کچلنے، جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات لگاتی رہی ہیں۔ اس بارے میں دوستو آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔